ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت کے دو واقعات ہیں، زمانہ جاہلیت کے میرے ساتھ دو واقعہ پیش آئے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، دو واقعہ ایسے ہیں، ایک کو جب یاد کرتا ہوں تو ہنسی نہیں تھمتی، اور ایک واقعہ ایسا ہے جب وہ اس واقعہ کو میں یاد کرتا ہوں تو آنسو نہیں تھمتے۔ ایک واقعہ ایسا جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کو جب یاد کرتا ہوں تو ہنسی نہیں رکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے ان واقعوں کو بیان کیا۔ کہا ایک واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ مجھے سفر کے لیے جانا تھا۔ غور سے سنو بھائی، واقعہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں سفر کے لیے مجھے جانا تھا، تو زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ پتھر سے بنا معبود کو لے لیتے تھے جس کی ہم لوگ پوجا کرتے تھے، یعنی زادرہ جو سامان وغیرہ لے کے جاتے تھے اس میں اس کو بھی رکھ لیا کرتے تھے اور راستے میں پوجا کرتے ہوئے جاتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نکلا اپنا معبود کو بھی لیا تھا، وزن کی وجہ سے جو ہے پریشانی ہو رہی تھی، تو میں نے اس معبود کو، جو پتھر کی جو مورتی تھی، پتھر کا جو ہمارا معبود تھا اس وقت زمانہ جاہلیت میں، اس کو میں نے رکھ دیا۔ میں نے آٹا گوندا، آٹا گوندنے کے بعد اس کو جو ہے معبود کی شکل دیا، اور پھر میں اس کو جھولے میں لے کر کے چل دیا۔ کہتے ہیں کہ میں چلتے چلتے بہت دنوں تک سفر کیا، یہاں تک کہ میرے پاس جتنا کھانے پینے کا سامان تھا سب ختم ہو گیا، اب کھانے پینے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں اب وہ جو میں معبود کو لے کے جا رہا تھا وہ کیونکہ آٹے سے گوندھ کر کے میں بنایا تھا، اب کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اب یہ وہ کیسا معبود تھا جو مجھے کھانا نہیں دے سکتا۔ میں نے اس معبود کو پھر پانی سے بھگا کر کے اس سے روٹی پکایا، پھر اپنے ہی معبود کو میں کھا گیا، اپنے ہی معبود کو۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب اس واقعہ کو میں یاد کرتا ہوں نا تو میری ہنسی نہیں تھمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کیسا وہ معبود تھا، میں نے اس کو بھگایا، روٹی پکایا، پھر چبا کے کھا بھی گیا، اور پیٹ میں جا کے وہ غلیظ بھی بن گیا، لیکن اپنی حفاظت نہیں کر سکا۔ اور ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا، یا رسول اللہ، جب وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے نا تو آنکھوں سے آنسو بے اختیاری کے ساتھ نکل آتے ہیں۔ اور وہ واقعہ کیا ہے، میرے نبی سے وہ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک زمانہ تھا، میں سفر کو گیا، اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا، ابھی تو کہیں آدمی گئے تو فون کال میں بات ہوتی رہتی ہے گھر میں کیا چل رہا ہے، وہ زمانہ تو اتنا ترقی کا زمانہ تھا نہیں۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں سفر کو گیا تھا، میری بیوی حمل سے تھی، اور وہ زمانہ تھا جب زندہ درگور بیٹیوں کو زندہ درگور کی جا رہی تھی۔ کہا یا رسول اللہ، جب میں سفر سے واپس آیا تو میری ایک بیٹی تھی، کیونکہ جب میں گیا تھا بیوی حمل سے تھی، جب میں واپس آیا تو میرے آنگن میں ایک خوبصورت بیٹی کو میں نے جو ہے کھیلتے ہوئے دیکھا، وہ کھیل رہی تھی، اور میری بیوی کو معلوم تھا کہ میرا شوہر آئے گا اور میری بیٹی کو زندہ درگور کر دے گا، اس لیے میری بیوی نے میری بیٹی کو میرے لیے محبت بھرے جملے سکھائے کہ بیٹی جب بابا آئے نا اس سے محبت بھرے انداز میں بات کرنا تاکہ اس کا دل پگھل جائے، وہ تمہیں زندہ درگور نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں واپس آیا تو آنگن میں وہ بچی کھیل رہی تھی، میری ہی بیٹی تھی، وہ میرے پاؤں آ کر کے پکڑ لیے اور آ کر کے کہنے لگی کہ یا ابتا ہو، یا ابتا ہو، اے ابا جان، اے ابا جان، آپ ایک بیٹی، ابھی آپ کو معلوم ہے جس کی بیٹی ہے کہ بیٹی اور باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جب ایک بیٹی اپنے باپ کو ابو جان کہہ کر کے پکارے تو باپ کے دل کو سکون پہنچتا ہے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد سے پہلے وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا کہ بیٹی باپ کو یا ابو جان، اے ابو جان کہہ کر کے بلا رہی ہے، لیکن باپ کو غصہ آ رہا ہے، باپ کو غصہ آ رہا ہے۔ کہتے یا رسول اللہ، جب میری بیٹی نے مجھے ابا جان کہہ کر کے پکارا تو مجھے بہت غصہ آیا، اور پھر میں نے اس بچی کو ساتھ میں لیا، میری بیٹی کو ساتھ میں لے کر کے زندہ دفنانے کے لیے، زندہ درگور کرنے کے لیے باہر کی طرف نکلا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہاں تک کہ میں وہاں تک پہنچا جہاں مجھے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنا تھا، درگور کرنا تھا، میں گڈھا کھود رہا تھا، یہاں تک کہ میرے ماتھے سے پسینے نکلنے لگے۔ وہ میری پیاری سی بیٹی تھی یا رسول اللہ، جب میرے ماتھے سے پسینے نکلنے لگے، ایک کپڑا لے کر کے میرے پسینے کو میری بیٹی پوچھنے لگی،
پسینے کو پوچھنے لگی۔ اللہ اکبر، وہ کہتے یا رسول اللہ لیکن پھر بھی دل میں رحم نہیں آیا، دل میں پھر بھی رحم نہیں آیا کہ بیٹی ہے اور میرے پسینے کو پوچھ رہی ہے، دل میں رحم نہیں آیا، یہاں تک کہ میں نے گڈھا کھود لیا۔ جب میرا کام ہو گیا کھودنے کا تو میری بیٹی خوشی منانے لگی، ابو جان آپ کی محنت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، وہ کہتے یا رسول اللہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیوں خوش ہو رہی ہے، شاید کہ اس لیے وہ خوش ہو رہی تھی کہ میرے ابو اب محنت نہیں کریں گے، اب ان کو پسینہ نہیں آئے گا۔ لیکن کہتے یہاں تک کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس گڈھے میں ڈالا، پھر مٹی ڈالنا شروع کیا، یا رسول اللہ میں مٹی دیتا رہا یہاں تک کہ اس کے گلے تک جب مٹی آ گئی نا، اس کی سانس سے رکنے لگی تو وہ ہاتھ جوڑ کر کے منتیں مانگنے لگی، ابو جان مجھے معاف کر دے، آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ وہ واقعہ ہے جب مجھے یاد آتا ہے، جب میں یاد کرتا ہوں تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا، میں کس قدر سنگ دل ہو چکا تھا کہ میری بیٹی جو سگی بیٹی تھی مجھے ابا جان کہہ کر کے پکارتی تھی، میرے ماتھے کے پسینے کو پوچھ رہی تھی، وہی بیٹی جو ہے اسی بیٹی کو میں نے اتنے دردناک انداز میں مارا، اور آج تک جب میں نے آپ کے دامن میں آیا، اسلام قبول کیا، رات میں سوتا ہوں اسی بیٹی کی آواز کانوں میں آتی ہے، رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ جب یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو آنکھوں سے بے اختیاری طور پر آنسو بہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ آواز میری ماں بہنوں تک پہنچ رہی ہے، آج ہماری مائیں بہنیں بہت سارے ایسے ہیں جو کہتی ہوئے نظر آتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ یار میری ماں اور میری بہنوں، تم کس کھیت کی مولی تھی، تمہارا تو کوئی وقار ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ زمانہ تھا کہ عورتوں کو جو ہے جوئے میں ہار جایا کرتے تھے لوگ، عورتوں کی عزت نہیں کیا کرتے تھے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جس باپ کے بیٹی ہو اس باپ کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو میرے نبی نے آ کر کے کرم کیا ہے کہ اس زمانے میں بیٹی ہو تو انسان کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ میرے نبی کا زمانہ آیا، میرے نبی نے یہ بتایا اگر کسی کے گھر میں دو بیٹیاں ہو اور دونوں کی پرورش کرے، بالغ ہو جائے، پھر اس کا نکاح کرا دے، میرے نبی فرماتے ہیں وہ شخص اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر، ایک طرف زندہ درگور کی جا رہی ہے اور ایک طرف میرے نبی نے آ کر کے کہا اگر جو دو بیٹیوں کو پالے، اچھی پرورش کرے، پھر نکاح کرا دے تو قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں ساتھ ساتھ۔ اللہ اکبر، کتنا مقام ہے میری بیٹی، میرے نبی نے آ کر کے یہ بیٹیوں کو مقام دیا۔ اگر یہی بیٹی کسی باپ کے دروازے میں ہے تو پھر وہ باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، باپ کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، اور یہی بیٹیاں اگر ماں کے شکل میں ہیں تو میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر، اتنا مقام بڑھایا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں میری ماں اور میری بہنوں، یہ مقام اگر ملا ہے نا، آج جو تمہاری عزت کی جا رہی ہے، یہ مقام میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے۔